السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویو ٹاک پوائنٹس، جہاں ہم دنیا کی سب سے دلچسپ اور پراسرار اور حیرت انگیز دریافتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم ہسٹری کے کچھ سب سے پراسرار اور سیکرٹ ٹیکنالوجی پلانز میں گہرائی سے جھانکیں گے۔ یہ منصوبے راز میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کی اصلیت نے تاریخ دانوں یعنی کہ ہسٹورینز، سائنٹسٹ اور عوام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم ان سیکرٹ پلانز اور ہڈن ریالٹیز کو دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے مینہٹن پروجیکٹ سے۔ مینہٹن پروجیکٹ ہسٹری کے سب سے امپریسو اور سیکرٹ پروجیکٹس میں سے ایک تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے عروج پر امریکہ نے دنیا کا پہلا اٹامک بم تیار کرنے کے لیے ایک خفیہ مشن شروع کیا تھا۔ یہ منصوبہ اتنا خفیہ تھا کہ اس میں شامل بہت سے لوگوں کو اس کی حقیقت کا مکمل علم ہی نہیں تھا۔ اس پروجیکٹ کی قیادت جے روبرٹ اوپن ہائمر، انریکو فرمی اور رچرڈ فینمین جیسے انٹیلیجنٹ برینز نے کی۔ یہ منصوبہ کئی مقامات پر پھیل گیا، بشمول لاس الموس، اوک رچ اور ہینفورڈ۔ ہر جگہ نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس خفیہ کوشش کا اختتام ٹرینٹی ٹیسٹ پر ہوا، جو جولائی 1945 میں نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلا اٹامک بم کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کا اثر فوری اور عمیق تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری کی گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی جنگ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ اگرچہ منصوبے کی میراث معروف ہے، لیکن اس کی تحقیق اور اٹامک ٹیکنالوجی کے وسیع تر اثرات ابھی بھی مباحثے کا موضوع ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ سٹار گیٹ کی۔ 1970 کی دہائی میں قائم یہ سیکرٹ پروجیکٹ نفسیاتی مظاہر، خاص طور پر ریموٹ ویونگ کی ممکنہ صلاحیتوں کو فوجی اور انٹیلیجنس مقاصد کے لیے تلاش کرنے کے لیے تھا۔ ریموٹ ویونگ میں دور دراز یا غیر دیکھی گئی چیزوں کی تفصیلات جاننے یا بیان کرنے کی صلاحیت شامل ہوتی تھی۔ یہ پروجیکٹ ابتدائی طور پر CIA کے ذریعے چلایا گیا اور بعد میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کو منتقل کیا گیا۔ ریسرچرز نے متعدد تجربات کیے، یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا نفسیاتی ایبیلٹیز کوئی اسٹریٹجک فائدہ فراہم کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ کچھ ایسوسی ایٹس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایسی جگہوں اور اشیاء کی کامیابی سے وضاحت کر سکتے ہیں جنہیں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انٹرسٹنگ رزلٹس کے باوجود ریموٹ ویونگ پر کئی سوالات موجود ہیں۔ منصوبہ 1990 کی دہائی میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا، جس نے اس کی موجودگی کو ظاہر کیا لیکن بہت سے سوالات کو بے جواب چھوڑ دیا۔ کیا سٹار گیٹ نے کوئی حقیقی نفسیاتی صلاحیتیں ظاہر کی؟ آگے ہم بات کریں گے ایریا 51 کے بارے میں۔ ایریا 51 کے بارے میں آپ نے کافی ساری متس سن رکھی ہوں گی کہ یہاں پر ایلیگل ایلین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہاں پر کوئی US ملٹری بیس ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ آخر ایریا 51 میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی پبلسٹی ملی، یا یہ محض ڈیٹا اور اتفاق کی بات ہے۔ ایریا 51 ایک نام جو تجسس اور اسرار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ انتہائی سیکرٹ امریکی فضائیہ کی سہولت ہے۔ نیویڈا کے صحرا میں واقع کئی دہائیوں سے قیاس آرائی اور تجسس کا مرکز رہی ہے۔ باضابطہ طور پر ایریا 51 کو تجرباتی طیاروں کی جانچ اور جدید ہوا بازی کی ٹیکنالوجی میں تحقیق کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سہولت نے کولڈ وار کے دوران U-2 اور SR-71 بلیک برڈ جیسے ڈیٹیکٹیو پلینز کی جانچ کے مقام کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اس کے تنہائی اور اس کی سرگرمیوں کے انتہائی سیکرٹ ہونے نے کئی سازشی نظریات کو جنم دیا، جن میں غیر ملکی ٹیکنالوجی اور UFOs کے دعوے شامل ہیں۔ اگرچہ بہت سے نظریات کو مسترد کیا گیا ہے، لیکن ایریا 51 کی دلکش برقرار ہے۔ اس کی جاری خفیہ نوعیت قیاس آرائیوں کو فروغ دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپایا گیا ہو سکتا ہے، یا کہانی میں مزید کچھ ہو سکتا ہے جو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ بہرحال ایریا 51 کے بارے میں جتنی بھی کتابیں یا جتنی بھی نالج ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایریا 51 میں کوئی ملٹری بیس ہو سکتی ہے۔ وہاں پر US آرمی کی پروٹیکشن بہت زیادہ ہے۔ چیپٹر نمبر 4 پروجیکٹ ہارپ۔ ہارپ مینز ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام۔ اب ہم ہارپ پر توجہ دیتے ہیں۔ 1993 میں قائم کیا گیا ہارپ کا مقصد آئنوسفیئر کی اسٹڈی کرنا تھا۔
جو زمین کے اوپر کی فضا کی ایک تہہ ہے جو ریڈیو سگنلز کو متاثر کرتی ہے۔ الاسکا میں واقع ہارپ کا مقصد کمیونیکیشن اور نیویگیشن کے نظاموں کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے سائنسی مقاصد کے باوجود ہارپ کئی سازشی نظریات کا موضوع رہا ہے۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اسے موسمی تبدیلیاں یا حتیٰ کہ دماغی کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریات منصوبے کے خفیہ نوعیت اور فوجی تحقیق کے ساتھ اس کے تعلق کی وجہ سے پروان چڑھائے گئے ہیں۔ اگرچہ سائنسی برادری ان نظریات کو عام طور پر مسترد کرتی ہے، لیکن سالڈ اپوزیشن ظاہر کرتی ہیں کہ کیسے جائز مقاصد والی ٹیکنالوجیز سازش اور اسرار میں جڑ سکتی ہیں۔ ایسے خفیہ نوعیت کی کیا اہمیت ہے اور یہ عوامی ادراک کو کیسے شکل دیتی ہے؟ چیپٹر نمبر 5 فلاڈیلفیا پروجیکٹ یو ایس ایس ایلڈرچ کے ساتھ کیا گیا ایک خفیہ بحری تجربہ تھا جس کا مقصد بحری جہاز کو ریڈار سے غائب کرنا تھا، اسے فزیکل طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا۔ یہ یو ایس ایس ایلڈرچ کے ساتھ یو ایس آرمی کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا، اور اس کے پیچھے مشہور ہونے کی وجہ اللیگل ایکشنز تھے۔ فلاڈیلفیا پروجیکٹ 28 اکتوبر 1943 کو یو ایس ایس ایلڈرچ کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی مختلف کانسپیریسی تھیریز نے جنم لیا، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تجربے کے دوران جہاز نے اچانک سے فلاڈیلفیا پینسلوینیا سے نکل کر نورفولک ورجینیا آئلینڈز میں نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ اس مبینہ تجربے کے بعد عملے کے بعض افراد کو جسمانی طور پر جہاز کی دھات میں گم ہونا محسوس ہوا۔ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے فیوزڈ ود شپس میٹل۔ اس کے علاوہ بعض کو سائیکولوجیکل ٹراما کا سامنا کرنا پڑا۔ کہانیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہ کچھ عملے کے افراد کو فزیکل ہارم یعنی کہ شدید جسمانی نقصان بھی ہوا۔ یہ کہانی پہلی بار 1955 میں ایک شخص کارل الماسٹڈ نے اپنی ایک کتاب دا فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ میں شائع کی، اور اس کے بعد مختلف ذرائع پر مبنی رپورٹس اور افسانے سامنے آئے۔ تاہم امریکن گورنمنٹ نے اس واقعے کو ایک ہوکس یعنی کہ جعلی واقعہ قرار دیا ہے۔ عام طور پر شہری بھی اسے ہوکس کہتے ہیں اور سازشی نظریات یعنی کہ اربن لیجنڈز کا حصہ مانتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا دا موسٹ مسٹیریس پروجیکٹس آف آل ٹائم۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔